السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، آپ سب جانتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک سے پیش آئے، مالی طور پر یا کسی بھی صورت میں، تو ہر ایک اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے کام آئیں، ان کو فائدہ دیں۔ پورے پاکستان کے اندر سیلاب آیا، کے پی کے سے لے کر کے اور کراچی تک، کون سا شہر ہے بڑا کہ جہاں سیلاب نہ آیا ہو؟ لیکن اس کے اندر مختلف تنظیموں نے اپنے اپنے طور پر بہت کچھ کام کیا ہے، بڑی ان کی مدد کی ہے۔ لیکن میں جب ان کا نام لیتا ہوں، ان کا ذکر کرتا ہوں، پتہ نہیں ہمارے بہت سے بھائیوں کو کیوں جلن ہو جاتی ہے، اجی یہ تو انہی کے ہو گئے، یہ تو انہی کے ہو گئے، یہ تو فلاں کے ہو گئے۔ جیسے ہمارے ایک دیوبندی عالم صاحب بتا رہے تھے کہ جی میرے پاس سوال آیا کہ لوگ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں زیادہ تر اہل حدیث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی بات یہ ہے، ہماری تبلیغی جماعت والے ان کو گھیر کے مسجد تک لے آتے ہیں، لیکن نصاب نہیں ہے ان کے پاس، منہج نہیں ہے۔ اب اہل حدیث جو ہیں وہ ان کو قرآن اور حدیث سے دلائل دے کر کے وہ ان کو لے جاتے ہیں۔ یہاں پر چھاچھ بچ جاتا ہے، مکھن وہ لے جاتے ہیں، مکھن ادھر چلے گئے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، جب کسی کی تعریف کر دی جائے تو ناراض ہوتے ہیں، جی یہ بھی اہل حدیث ہو گئے۔ تو یہی چیز میں یہاں کہوں گا، ہمارے بہت سے لوگوں کے دل بڑے تنگ ہیں۔ لو جی یہ تو فلاں جماعت کے ہو گئے۔ بھائی آپ اس پر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر۔ وہ کیا آپ کے سامنے پیش کیا گیا؟ رات چور آیا تھا، چوری کر کے چلا گیا، آپ نے کہا پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے۔ اگلی رات پھر آ گیا، پھر وعدہ کر کے چلا گیا، فرمایا جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ پھر آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، جب آپ کے سامنے بتایا کہ جی وہ رات آیا تھا، بہت رویا دھویا، میں تو نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن اس نے ایک وظیفہ سکھا دیا، کہا کہ یہ وظیفہ پڑھو تو چور نہیں آئے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی سکھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا یہ ابلیس ہے، شیطان انسانی شکل میں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہے وہ جھوٹا، لیکن یہ بات سچی کہہ گیا ہے۔ کیا سبق ملا؟ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن اس کی جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، وہ تو آپ کو ماننی چاہیے، اس کا انکار نہیں کریں گے آپ کا چاہے اس جماعت سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی تعریف کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ تو اسی کو فالو کر رہے ہیں اور ہر وقت اسی کا نام لیتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے طریقہ۔ جس کی جو اچھائی ہے وہ بیان کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی اچھائیاں آئیں گی۔ پھر وہی سیلاب زدگان کے لیے ہمارے دیوبندی احباب بھی گئے وہاں، بہت سے جامعۃ الرشید سے ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب بذات خود گئے اور بہت کچھ امداد لے کر کے گئے۔ اب کیا میں دیوبندی ہو گیا؟ میں حنفی ہو گیا؟ بھائی میں تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں اماموں کو برحق مانتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کی تعلیمات پر چلتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے ہماری جو بات قرآن اور سنت سے میچ کھاتی ہو اس کو لے لینا، جو میچ نہ کھاتی ہو اس کو چھوڑ دینا۔
ہم تو چاروں کی بات ان کو برحق مانتے ہوئے ان کی ان تمام اصول کے مطابق باتوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے اہل حدیثوں میں بالخصوص مرکزی مسلم لیگ پاکستان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ان سیلاب زدگان کی امداد کرنے میں پیش رہی۔ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کو بھی ہر جگہ پر پائیں گے، آپ ان کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں پائیں گے، آپ ان کو کے پی کے علاقے میں بھی پائیں گے۔ امیر محترم ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب حفظہ اللہ سینیٹر بذات خود آپ گئے امداد لے کر کے اور وہاں پر ان میں تقسیم کری، ان کو کھانے کھلائے، ان کی ہیلپ کری، مدد کری، ان کو دلاسا دیا، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب کو ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ان کی ساری کابینہ وہاں موجود تھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی۔ سیلاب زدہ علاقہ ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، بچارے پریشان ہیں، یہ لوگ آگے بڑھیں اور ان کی امداد کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اور الحمدللہ ہر موقع پر یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث لوگوں کی امداد کے لیے پیش رہی ہے۔ اسی طرح سے اور مرکزی مسلم لیگ پاکستان، انہوں نے بھی ماشاءاللہ پورے پاکستان کے ہر علاقے میں، ہر صوبے میں جہاں بھی سیلاب آیا ہے ان کے کارندے وہاں گئے۔ کراچی سے فیصل ندیم صاحب حفظہ اللہ بذات خود اپنی کابینہ کو لے کر کے وہاں پہنچے ہیں اور وہاں جا کر کے اپنے ہاتھوں سے وہاں ملبہ بھی نکالا ہے، ان کے گھروں میں جو سیلاب کے اس میں پانی میں آ گیا تھا ملبہ، وہاں ان کی ہیلپ کری، مدد کری، ان کے لیے خیمے لگائے، ان کو بسترے دیے، ان کو کھانا کھلایا۔ یہ دو جماعتیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور مرکزی مسلم لیگ پاکستان، یہ دونوں جماعتیں ماشاءاللہ قرآن و سنت کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ آگے پیش رہی، اور ان کی مدد، ان کی ہیلپ، ان کے علاقے تک پہنچ کر کے ان دونوں کے سربراہان بذات خود وہاں شریک ہوئے اور انہوں نے ان کا حوصلہ بھی بڑھایا، ان کے ساتھ مدد بھی کری، وہاں کی صفائی بھی کرنے میں شامل ہوئے، کھانا بھی کھلاتے رہے۔ دعویٰ والے جو ہیں ان کو تو کوئی دنیاوی صلاح تو ملتا نہیں ہے، ان کو تو صرف لوگوں نے الزام ہی ان کے اوپر لگاتے رہنا ہے۔ لیکن دعویٰ والے جو ہیں ان کو سلام ہے کہ جس طرح سے بے لوس ہو کے ان کے کارکنان جو ہیں جا کے پہلے لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں اور اب ان کو تمام ضروریات زندگی جو ہے وہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہ کم از کم ہماری حکومتوں سے تو ہماری دینی جماعتیں بہتر ہیں اور سیاسی جماعتوں سے ہماری پاک فوج ہی بہتر ہے۔ تو اگر یہ خود سے نہ شروع کر دیں لوگوں کو امداد دینا تو یہ تو اتنی جلدی اے پی سی بھی نہیں بلا سکتے۔ بلکہ میرا چیلنج ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایک اے پی سی بلا لے ہنگامی طور پہ، جس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں کہ ہم نے سیلاب میں کیا مدد کرنی ہے۔ میں بھی مانوں گا، آپ بھی دیکھیے گا، میں بھی اپنی اس عمر میں آ کر میں دیکھوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں سے سنسیئر ہیں کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جیبوں کے منہ کھول کے ان سربراہان کو دے اور ان کے ذریعے سے وہاں تک ہمارا یہ چندہ پہنچے تاکہ اللہ کے ہاں ہم بھی اجر و ثواب کے
مستحق ہو سکے.